2000 سال قبل مسیح وہ کون سی قوم گزری ہے جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی؟ اس جیسی طاقتور قوم اللہ نے نہ پہلے پیدا کی اور نہ ہی بعد میں پیدا کرے گا۔ ان کے قد کتنے تھے؟ دنیا کی ہر نعمت کے باوجود انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر دردناک عذاب نازل کر کے ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم عاد کا ذکر کریں گے۔ قوم عاد کون تھے؟ قوم عاد کی طرف اللہ نے کس نبی کو بھیجا اور قوم عاد کا انجام کیا ہوا؟ یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ملیں گی۔ یہ 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے طاقتور، مضبوط و توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت اور آسائش انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان جیسی یعنی قوم عاد جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ قوم عاد کے قد 6 گز یعنی تقریباً 18 فٹ تھے۔ قوم عاد بڑی زور آور اور بڑے بڑے قد اور بڑی جسامت کے مالک تھے۔ قوم عاد اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے، بتوں سے مدد مانگتے اور بتوں کو ہی اپنا خدا مانتے تھے۔ جب قوم عاد کی نافرمانیاں حد سے بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہی میں سے سیدنا حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سیدنا حضرت ہود علیہ السلام عاد کے سب سے بہترین اور معزز شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام سرخ و سفید رنگ اور روب دار تھے۔ سیدنا حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 15 مقامات پر آیا ہے اور قوم عاد کا ذکر قرآن کریم کی 9 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی 4تھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس عاد نام کے شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ قوم عاد عربی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قوم عاد اپنی تعمیرات میں ستونوں کو خصوصی اہمیت دیتی تھی اور دنیا میں ستونوں پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے قوم عاد نے شروع کیا تھا۔ کفر اور شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیہ جب انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ سیدنا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، بھائیو ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ اے لوگو بتوں کی پوجا چھوڑ دو، یہ بت نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ ایک اللہ کی عبادت کرو جو ہم سب کا رب ہے، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی رب العالمین ہے۔ قوم عاد کے سرداروں نے کہا، اے ہود تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے آیا ہوں اور میں تم لوگوں سے اس دعوت اور تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا بلکہ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ قوم عاد نے کہا، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ سیدنا حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک قوم عاد کو نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن وہ غرور و تکبر میں اندھے بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ سیدنا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جد و جہد کی، لیکن قوم عاد کے لوگ ہود علیہ السلام کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے۔ سیدنا حضرت ہود علیہ السلام پر صرف چند آدمی ایمان لائے جو بہت تھوڑے تھے اور وہ بھی مجبوراً اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے۔ ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام مرثد بن سعد تھا، وہ اپنا ایمان چھپائے رکھا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب سیدنا حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا،
اے نبی یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا کہ اب ان پر بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدلنے لگی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج تباہ ہو گیا، پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ اب قوم عاد بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب کسی پر کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی تھی تو لوگ بیت الحرام یعنی مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ان سے ہٹا لیتا تھا۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 رئیس آدمی بیت اللہ روانہ ہو گئے، جن میں مرثد بن سعد بھی تھا۔ یہ وہی مرثد بن سعد تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں قوم عمالقہ کی حکومت تھی۔ قوم عمالقہ کے سردار کا نام معاویہ بن بکر تھا اور وہ بڑا مہمان نواز تھا۔ قوم عاد کے 70 افراد معاویہ بن بکر کے ہاں مہمان ہوئے۔ معاویہ بن بکر نے ان لوگوں کی بہت عزت کی، خوب مہمان نوازی کی۔ قوم عاد کے یہ 70 افراد وہاں شراب پیتے اور باندیوں کا ناچ دیکھتے تھے۔ اس طرح انہوں نے 1 مہینہ عیش و عشرت میں گزار دیا۔ معاویہ بن بکر کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے ہیں اور قوم کی مصیبت کو بھول گئے ہیں، مگر معاویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے تو شاید وہ یہ سمجھیں گے کہ معاویہ بن بکر ان کی مہمان نوازی نہیں کر سکتا۔ اس لیے معاویہ بن بکر نے گانے والی باندی کو ایسے اشعار دیے جن میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے ہیں۔ اب انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے پانی برسنے کی دعا کریں۔ اس وقت مرثد بن سعد نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم تمہاری دعا سے پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی کی اطاعت نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کر لو۔ اس وقت مرثد بن سعد نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ ان لوگوں نے مرثد کو چھوڑ دیا اور خود مکہ مکرمہ جا کر دعا کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ اس کے ساتھ آسمان سے ندا آئی کہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل اختیار کر لو۔ چنانچہ انہوں نے سیاہ بادل کو چنا کیونکہ سیاہ بادل میں بارش کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بادل قوم عاد کی طرف چلا اور وہ لوگ بادل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب بارش برسے گی اور خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ وہ سب اس سیاہ بادل کے نیچے جمع ہو گئے، مگر اس بادل سے ایک ایسی ہوا چلی جس نے قوم عاد کے مرد اور عورتوں کو زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیا اور پھر اوپر سے واپس زمین پر پٹخ پٹخ کے مارا۔ ان ہواؤں نے ان کو اٹھا اٹھا کر اس طرح مارا کہ ان کے سر اور پاؤں جدا ہو گئے۔ اس ہوا سے قوم عاد کا ایک آدمی بھی نہ بچا سوائے ان مسلمانوں کے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ اس تیز ترین آندھی نے قوم عاد کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا۔ غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے سیدنا حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے حزیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی تھی۔ چنانچہ عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون میں رہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ بنی نوع انسان اور خاص طور پر امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی، اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا، تو اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی انفرادی و اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر
یا انجانے میں اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔